اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ماجد خان بلور اسلامی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چینل میں کچھ مسئلہ تھا، اس لیے بہت دن ہو گئے تھے ویڈیو نہیں بنائی تھی۔ اب بھی مسئلہ ہے، دعا کیجیے کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن قربانی کے متعلق ایک لازمی ویڈیو بنانا تھا، اسی لیے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے اور آگے شیئر کیجیے تاکہ تمام لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ جائے۔ قربانی کے متعلق چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی ایک لازمی عبادت ہے دین اسلام میں۔ ہمارے کچھ فقہاء کرام جیسے امام شافعی رحمہ اللہ قربانی کو سنت مؤکدہ میں شمار کرتے ہیں، جبکہ احناف کے ہاں واجب ہے، اور ایک قول امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک ان کا ایک قول ہے کہ قربانی سنتی مؤکدہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، چاہے واجب ہو چاہے سنتی مؤکدہ ہو، لیکن یہ شعائر اسلام میں سے ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک محبوب عمل ہے۔ بس جس کسی کو کچھ نہ کچھ استطاعت حاصل ہو وہ لازماً قربانی کرے، چاہے صاحب نصاب ہو چاہے نہ ہو، لیکن جو حضرات صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے، اور جو قربانی نہیں کرے گا صاحب نصاب شخص تو ان کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس پر قربانی لازم ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنے سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ اب قربانی کس پر لازم ہے تو اب حضرات کے سامنے نصاب میں رکھ دیتا ہوں۔ آسان طریقہ ہے، سب سے پہلے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو اس پر قربانی لازم ہے، ایک ہو گیا۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تیسرا، کسی کے پاس ان دونوں میں سے یعنی 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نقدی ہو، یعنی چاندی کی نقدی کسی کے پاس ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اور چاندی کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے دن کے حساب سے 8 جولائی 2022 اس کے حساب سے چونکہ تولہ 1484 روپے پر ہے، اسی لیے 79,000 روپے یا 78,000 اور 79 کے درمیان بنتے ہیں، یعنی 80,000 سے کچھ کم بنتے ہیں 52.5 تولے چاندی کے دن۔ تو کسی کے پاس اگر 80,000 روپے ہو تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ 3 ہو گئی۔ اگر کسی کے پاس سامان تجارت ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، سامان تجارت میں زمین بھی شامل ہے، پراپرٹی کے لیے جو انویسٹمنٹ کے لیے خریدی ہو، جو مکان خریدی ہو، جو مکان کرایہ کے لیے ہو، یا وہ زمین جو انویسٹمنٹ جس نے کی ہو اور تجارت کے لیے خریدی گئی ہو وہ شمار کی جائے گی۔ گاڑی تجارت کے لیے خریدی ہو وہ شمار کی جائے گی، ضرورت کی جو گاڑی ہے وہ شمار نہیں کی جائے گی۔ بہرحال کسی کے پاس سامان تجارت ہو تو اس پر قربانی ہو اور اس کی قیمت 80,000 روپے تک پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ 4 ہو گئے۔ 5واں نصاب، اگر کسی کے پاس ان 4 چیزوں میں سے تھوڑی ہو اور وہ مقدار تک نہیں پہنچتی، 7.5 تولے سونے تک نہیں پہنچتی یا 52.5 تولے چاندی تک نہیں پہنچتی، تو اب ان میں سے ملایا جائے گا۔ کس طریقے سے ملایا جائے گا تو امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ قیمت معلوم کی جائے، یعنی کسی کے پاس سونا ہو اور کچھ نقدی ہو تو سونے کی قیمت معلوم کرے اور نقدی اس کے ساتھ جمع کرے۔
اگر نقدی نہ ہو کسی کے پاس اور 6 تولے سونا ہو 5 تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، نہیں زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس سونا ہو 4 تولے یا 5 تولے یا 1 تولہ اور اس کے پاس نقدی بھی ہو تو پھر سونے کی قیمت معلوم کرے، قیمت نکالی جائے اور اس نقدی کے ساتھ جمع کرے۔ اگر یہ 80,000 روپے تک پہنچتی ہیں تو یہ شخص بھی صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور علماء کرام مفتیان کرام کا اسی پر فتویٰ ہے، یعنی یہ مفتیٰ بھی قول ہے۔ اور صاحبین کا قول ہے کہ ضم بالاجزاء کیا جائے گا، یعنی قیمت کو معلوم نہیں کیا جائے بلکہ اجزاء ضم کریں گے۔ اجزاء ضم کرنے سے مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، اس میں آج کل فقراء کا فائدہ ہے، اسی لیے کچھ علماء کرام مفتیان کرام نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ قول ابھی تک مفتیٰ بھی نہیں بنا ہے۔ لیکن پھر بھی سینکڑوں علماء نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرے تو بھی ذمہ فارغ ہو جائے گا، گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ مفتیٰ بھی قول امام صاحب کا ہے۔ صاحبین کا قول کیا ہے؟ صاحبین کا قول یہ ہے کہ ضم بالاجزاء کیا جائے گا۔ ضم بالاجزاء کس طرح کیا جائے گا؟ مثال کے طور پر نصاب ہے 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، تو اگر ہم نسبت نکالتے ہیں تو سونا 7.5 تولے یہ برابر ہو گیا 52.5 تولے چاندی کا، یعنی 1 تولہ سونا یہ برابر ہے 7 تولے چاندی کے۔ اسی طرح 2 تولے سونا یہ برابر ہے 14 تولہ چاندی کا۔ اسی طرح 3 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہو تو یہ برابر ہے 14 تولے چاندی کے۔ تو اس حساب سے ضم بالاجزاء کیا جائے گا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح کیا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو تو اس کو 67,522 روپے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہو تو اس کو 57,134 روپے کی ضرورت پڑے گی۔ جو طریقہ میں نے سمجھایا آپ کو اسی طرح حساب کر کے جائے۔ اگر کسی کے پاس 3 تولہ سونا ہو تو صاحبین کے قول کے مطابق آج کل اس کے پاس 46,746 روپے ہونا چاہیے، اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اگر کسی کے پاس 4 تولہ سونا ہو تو معنی یہ ہے کہ اس کو 24.5 تولے چاندی کی ضرورت پڑے گی، جس کی قیمت 36,358 روپے بنتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 5 تولہ سونا ہے اور کچھ نقدی ہے تو اس کو کتنی نقدی کی ضرورت ہوگی؟ 25,970 روپے اس کو ضرورت پڑے گی قربانی لازم ہونے کے لیے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 6 تولہ سونا ہو تو معنی یہ ہے کہ اس کے پاس 42 تولے چاندی ہے اور نصاب سے یہ 10.5 تولے کم ہے، تو اس کو 10.5 تولے چاندی کی قیمت کی ضرورت ہے، جو کہ 15,582 روپے بنتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 7 تولہ سونا ہے اور کچھ نقدی ہے، اگر نقدی نہیں تو 7 تولے سونے پر بھی قربانی لازم نہیں، لیکن اگر نقد اس کے پاس ہے اور نقدی 80,000 سے کم ہے تو 7 تولے کے لیے کتنے نقدی کی ضرورت ہوگی؟ 5,194 روپے 7 تولہ سونا اور 5,194 روپے اگر کسی کے پاس ہو تو یہ شخص بھی صاحبین کے قول کے مطابق صاحب نصابی اس پر قربانی لازم ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، یعنی جس کو بالکل ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو اس کی قیمت بھی معلوم کی جائے گی۔ اگر سونا اس کے پاس ہے تو سونے کے ساتھ ضم کیا جائے گا، اگر چاندی ہے تو چاندی کی قیمت کے ساتھ ضم کیا جائے گا، یا نقد ہے تو نقد کے ساتھ اس کی قیمت ضم کر کے ملایا جائے گا۔ اگر 79,000 روپے تک پہنچے تو اس شخص پر قربانی لازم ہے۔ ویڈیو میں نے بنائی تاکہ آپ کو نصاب سمجھ آئے، اور قربانی اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ نصاب ان کے لیے ہے، لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے، اور اسی کے قول کے مطابق اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا اور کچھ نقدی ہو تو اس پر قربانی لازم آئے گی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ صاحبین کے قول پر بھی بہت سے علماء نے فتویٰ دیا ہے، اگر کسی کی استطاعت نہ ہو تو صاحبین کے قول پر بھی عمل کر سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ تمام علماء کرام جمع ہو جائے اور صاحبین کے قول کو مختلف قول قرار دیں، تو پھر غرباء اور فقراء کے لیے آسانی ہوگی۔
اور امام صاحب کے قول پر اس لیے فتویٰ دیا گیا تھا پہلے کہ ان کے قول میں غرباء اور فقراء کے لیے آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔